بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے تم اپنے نام اچھے رکھو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات تو یہ بیان ہوئی کہ قیامت والے دن انسان کو اس کا نام لے کر پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، آئے، اس کا یہ انعام ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے۔ اور پھر لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب کے سامنے حشر کا میدان لگے گا۔ اس لیے یہ دعا مانگی گئی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ، قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ تو آج اگر آدمی کا کوئی عمل یا اس کا کوئی کمزوری چار بندوں کے سامنے آ جائے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، حیثیت عرفی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن تو آدم پوری انسانیت کے سامنے آئے گی سب کچھ۔ اس لیے اگر اور کوئی عذاب نہ بھی ہو تو آدمی کی رسوائی کا عذاب ہی اس کے لیے کافی ہے، یہ کم رسوائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اتنا افسوس ہوگا آدمی کو، اتنا افسوس ہوگا کہ بسا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ افسوس سے اپنا ہاتھ چبا جائیں گے۔ یہ ذلت کم ذلت نہیں ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے اپنے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہمارے ہاں عام شہرت یہ ہے، مشہور بات ہے یہ کہ ماں کے نام سے قیامت والے دن پکارا جائے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ کسی نے ایسے ہی قرآن پاک کی ایک غلط تفسیر کی بنیاد پر کہہ دی تھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ہم تب سب لوگوں کو ان کے امام یعنی لیڈر، جو ان کا مقتدا تھا، جس کے پیچھے چل کر وہ دین پر عمل کرتے تھے، اس کو بلائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کی پھر جو نیچے ماننے والے ہیں ان کو بھی بلائیں گے۔ تو اس صاحب نے یہاں امام کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی ماں سے لے لیا اور سمجھا کہ شاید قیامت والے دن ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ نہیں، ماں کے نام سے نہیں، بلکہ جسے دنیا میں باپ کا نام چلتا ہے نسب میں، قیامت والے دن بھی ایسے ہی چلے گا۔ پھر تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ فحسنوا اسماءکم، اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام اچھا رکھیں۔ اچھا نام تلاش کرنا، اس کا انتخاب کرنا اور بچے کو اچھا نام رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کا اہتمام رہتا تھا۔ بلکہ آپ صحابہ کے جو اچھے نام تھے اس کی تعریف فرماتے تھے، اور اگر نام میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ کچھ ناموں کے بارے ہم نے فرمایا کہ بہت اچھے نام ہیں، جیسے احب الاسماء الی اللہ
عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام، پیارے نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یعنی اس سے پھر یہ نکلا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ عبدیت کا لفظ اگر جوڑ دیا جائے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد الوہاب، تو یہ نام بھی سارے اسی درجے میں آ جائیں گے۔ یا عطاء اللہ ہے، عبداللہ ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی اس قسم کے نام جو ہو سکتے ہیں تو وہ اگر رکھ لیے جائیں تو یہ نام اچھے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر نام رکھنا ہو تو پھر اس میں کوشش یہ ہو جائے کہ نیک لوگوں کے نام رکھے جائیں، جیسے صحابیات ہیں، صحابی ہیں۔ بچیوں کے نام رکھنے ہو تو صحابیات کے، یا نیک جو خواتین اوپر گزری ہیں ان کے نام، کیونکہ جب بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا نام فلاں پیغمبر کے نام پر ہے یا میرا نام فلاں صحابی کے نام پر ہے، تو پھر اس کو ان جیسا بننے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو نام پہلے سے اچھے معروف ہیں، موجود ہیں، اس میں ہمیں زیادہ معنی کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ لفظ کا معنی کیا ہے، کیونکہ وہ جب نام حضور کے سامنے آ گیا اور آپ نے اس کو بدلا نہیں ہے تو وہ نام اچھا ہے۔ جبکہ جو نام ہم تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی عجیب و غریب قسم کا قرآن پاک کھولا، اس میں سے کوئی لفظ نکال لیا، وہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے، یا کوئی برا لفظ بنتا ہے، جیسے مستورات کا بعض دفعہ بچیوں کے نام ایسے رکھ لیے جیسے فاسقہ، فاجرہ۔ اب لفظ تو قرآن پاک میں ہو سکتا ہے آیا ہو، لیکن اس کا معنی بہت غلط ہے۔ فاسقہ کا مطلب بدکار، فاجرہ کا مطلب بھی بدکار ہے۔ تو ایسے نام بغیر تحقیق کے نہیں رکھنے چاہیے، اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ جو صحابیات کے نام ہیں یا صحابہ کے نام ہیں انہی میں سے کوئی نام رکھ لیں۔ لیکن اگر دوسرا بھی رکھنا ہے تو پھر اس میں ذرا معنی کا خیال بھی رکھ لیا جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ نام بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، تو شریعت کے لحاظ سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کے لحاظ سے نام شرکیہ الفاظ پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی اس کا معنی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر معنی اچھا ہے، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ نام بچے کا رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔